ڈونلڈ ٹرمپ بڑے دلچسپ آدمی ہیں. انہوں نے کہا میرا استقبال تو بہت بہتر تھا روسی صدر سے. ولادیمیر پیوٹن اترتے ہیں اپنی گاڑی سے, اترتے ہی ان کے چہرے پہ ایک شاندار مسکراہٹ ہے. دونوں ہاتھوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں, مسکراہٹیں نہیں رکتی تو دونوں مسکراتے جا رہے ہیں اور وہ ایک فیل دے رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آپ نہیں, یہ میرا دوست ہے اصل پیوٹن. ان دونوں نے 20 سے زائد معاہدوں پہ دستخط کیے ہیں جس میں خلائی تحقیق, تجارت, دفاع. ڈونلڈ ٹرمپ کے خیال میں ہی از لارجر دین امریکہ, اور یہی ان کی خواہش شاید انہیں ایران کے خلاف جنگ میں بھی لے گئی تھی. یہ تو بالکل بیکار ملک بنا پڑا تھا, میں اس کو کہاں سے اٹھا کے کہاں لے گیا. پریزیڈنٹ پیوٹن نے کہا کہ چین کو سستا اور بلا تعطل تیل اور گیس, اس کی سپلائی مستقل جاری رہے گی. چین یہ اعلان کر رہا ہے کہ اب ہم سب سے بڑی طاقت ہیں. امریکہ تیزی سے ختم ہوتی ہوئی ورلڈ پاور ہے. پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ البتہ ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی دیتے جا رہے ہیں. چین, روس اور شمالی کوریا, یہ تینوں صدور آپ کو پھر اکٹھے نظر آئیں گے. تھوڑی کرکٹ تھوڑی سیاست کے ساتھ میں ہوں ایاز خان. ڈونلڈ ٹرمپ بڑے دلچسپ آدمی ہیں. اب کمال کر دیا انہوں نے جب روسی صدر گئے چائنا, اور اس کے بعد پھر جب ڈونلڈ ٹرمپ سے بات ہوئی استقبال کے حوالے سے تو انہوں نے کہا میرا استقبال تو بہت بہتر تھا روسی صدر سے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پیوٹن کیا بیچتے ہیں, میں کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خیال میں ہی از لارجر دین امریکہ, اور یہی ان کی خواہش شاید انہیں ایران کے خلاف جنگ میں بھی لے گئی تھی کہ وہ لارجر دین امریکہ ہونا چاہتے ہیں, اور وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا لیڈر نہ کبھی آیا امریکہ کا اور نہ کبھی آئے گا. اور وہ مسلسل دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے امریکہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, یہ تو بالکل بیکار ملک بنا پڑا تھا جو بائیڈن کے دور میں, اور میں اس کو کہاں سے اٹھا کے کہاں لے گیا. جبکہ امریکیوں کو پتہ ہے اور وہ مسلسل بھگت بھی رہے ہیں اس امریکہ کو جو ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ ہے. اب ذرا آپ غور کریں ہوتا کیا ہے وہاں. ڈونلڈ ٹرمپ جاتے ہیں, جب گاڑی سے اترتے ہیں اور وہ جب اپنے کوٹ کا بٹن لگا رہے ہیں تو بہت کنفیوژن ان کے نظر آ رہا ہوتا ہے فیس پہ. وہ ایک باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے کہ کوئی ایک شاید کسی بہت بڑے لیڈر سے اگر آپ کو زندگی میں ملاقات کا موقع مل جائے تو اس طرح کے آپ کے حالات ہوتے ہیں. خیر وہ اس کے بعد گاڑی سے چل کے آتے ہیں اور پریزیڈنٹ شی اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں, ایک ہاتھ ان کی طرف بڑھاتے ہیں, ملتے ہیں اور اس کے بعد تصویر بناتے ہیں, اور کوئی خاص چہرے کے تاثرات نہیں ہیں جو بدل جائیں پریزیڈنٹ شی کے. اور خیر وہ اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. باقی معاملات پہلے بھی ہم آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں. اب جب ولادیمیر پیوٹن اترتے ہیں اپنی گاڑی سے, اترتے ہی ان کے چہرے پہ ایک شاندار مسکراہٹ ہے, جیسے وہ بہت دیرینہ دوست سے ملنے جا رہے ہیں. اور پریزیڈنٹ شی بھی آگے بڑھتے ہیں اور پھر دونوں ہاتھوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں. مسکراہٹیں نہیں رکتی. جب میڈیا کے لیے بھی وہ پوز کر رہے ہیں تو دونوں مسکراتے جا رہے ہیں اور وہ ایک فیل دے رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آپ نہیں, یہ میرا دوست ہے اصل پیوٹن. اور خیر اس کے بعد پھر وہ جب ان کو وہ دورہ کراتے ہیں وہ ایک گیلری کا جس میں وہ 40 سے زیادہ ملاقاتیں جو اب تک دونوں لیڈرز میں ہو چکی ہیں اس کی تصویریں دیکھتے ہیں, اور اس دوران بھی بہت خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے. اور پھر جب پیوٹن بات کر رہے ہوتے ہیں میٹنگ کے دوران تو وہ کہتے ہیں لگتا ہے کہ ایک دن ملاقات نہیں ہوئی اور مجھے لگ رہا ہے کہ 3 سال, مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 آٹمز گزر گئی, 3 خزاں کے موسم گزر گئے, یوں لگتا ہے کہ جیسے ملاقات نہیں ہوئی. پھر دونوں لیڈرز جب میڈیا سے بات کرتے ہیں اور اس میں جو میسج دیتے ہیں وہ بڑا کلیئر ہے. ایک تو ان دونوں نے 20 سے زائد معاہدوں پہ دستخط کیے ہیں جس میں خلائی تحقیق, تجارت, دفاع اور انرجی سیکیورٹی شامل ہے. پھر پریزیڈنٹ پیوٹن نے کہا کہ چین کو سستا اور بلا تعطل تیل اور گیس, اس کی سپلائی مستقل جاری رہے گی کیونکہ ہم دونوں ملک آزاد خارجہ پالیسیوں پہ عمل پیرا ہیں اور ہمیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. پھر پریزیڈنٹ شی بڑی کمال بات کرتے ہیں کہ ہم عالمی سطح پر طاقت کا نیا توازن اور استحکام پیدا کرنے کا مشن جاری رکھیں گے. یعنی کہ پریزیڈنٹ پیوٹن کی موجودگی میں, پریزیڈنٹ شی روسی صدر کی موجودگی میں چین یہ اعلان کر رہا ہے کہ اب ہم سب سے بڑی طاقت ہے. ورلڈ پاور نئی وہ چائنا ہے, امریکہ نہیں. امریکہ تیزی سے ختم ہوتی ہوئی ورلڈ پاور ہے, اور وہ عالمی طاقت کا جو ایک تھا امریکہ کے پاس اعزاز
وہ ڈونلڈ ٹرمپ بڑی تیزی سے اس کو خراب کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب جب سے چائنا سے ہو کے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے سر پہ وہ بال روم سوار ہے اور روز وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں میڈیا سے گفتگو شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ چائنا میں انہوں نے ایک دیکھ لیا تھا بال روم، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ڈرون سے بھی محفوظ ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور یہ میں اپنے لیے نہیں بنا رہا، یہ آنے والے صدور کے لیے بنا رہا ہوں، وہ آئیں گے اور اس کو انجوائے کریں گے، اور وہ یہ بھی اس کو بھی اپنا بہت بڑا کارنامہ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ میں نے دیکھیں کیا کمال کا کام کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب وہ چائنا میں تھے تو انہیں ایک وہ جگہ کا دورہ کرایا گیا، وہ ایک گارڈن ہے وہاں پہ جہاں بہت کم صدور کو جانے کا موقع ملتا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ بڑے خوش ہوئے، انہیں لگا کہ شاید ہی از دا فرسٹ ون، اور انہوں نے پریزیڈنٹ شی سے جب کہا تو پریزیڈنٹ شی نے کہا کہ نہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ پیوٹن لاتعداد بار یہاں آ چکے ہیں اور بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ وہ بھی بڑی مایوسی کا لمحہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے۔ اب سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ان کا ایران کے ساتھ جنگ، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں اس سے نکلنے کی۔ ہمارے وزیر داخلہ پھر ایران گئے، اور اس کے بعد یہ کل عربیہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر معاملات فائنل ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے فیلڈ مارشل بھی وہاں جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی ایسے معاہدے پہ پہنچ جایا جائے جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو، اور غالباً وہ کچھ اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا، سٹیل میٹ جو ہے اسی کو لے کے آگے بڑھا جائے اور چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کر دیا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ البتہ ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی دیتے جا رہے ہیں، ایران کی طرف سے جواب بھی پورا ان کو موصول ہو رہا ہے کہ دھمکیوں سے تو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، آپ معاہدہ کر کے ہی اس سے نکل سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کھلے گی اور ایران کی ناکہ بندی۔ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوئی امریکی سینٹ میں اس جنگ کے خلاف جو قرارداد منظور ہوئی، اور اس کے بعد ایوان نمائندگان سے امید ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے امریکی سینٹ میں ریپبلکنز کی اکثریت ہے اور وہاں سے اس کا پاس ہونا چھوٹی بات نہیں ہے، اس لیے چانسز بڑھ گئے ہیں کہ اب وہ ایوان نمائندگان سے بھی ہو جائے گی، اور کانگریس جب منظوری دے دے گی تو یہ بھی شاید ایک ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے موقع ہوگا اس سے نکلنے کا۔ بے شمار موقع ملے ان کو، لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ موقع ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے خیال اب انہیں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو کس کا بہتر استقبال ہوا، چائنا میں ان کا ہوا یا روسی صدر کا ہوا، میرے خیال اس سے آگے سوچنے کی ضرورت ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور ان کی جو انتظامیہ ہے، جو ان کے ساتھ لوگ ہیں، ان کی جو کیبنٹ ہے، انہیں چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھائیں کہ حضور اس مقابلہ بازی سے نکلیں، یہ کوئی مقابلہ حسن نہیں ہو رہا کہ جس میں آپ نے کوئی تاج لینا اس کا، یہ ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات ہے۔ دو صدور جب کہیں جاتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پیوٹن کی اہمیت کیا ہے، چائنا کے لیے اس وقت رشیا کی اہمیت کیا ہے، اور آپ کی اہمیت کیا ہے، اور عنقریب مجھے لگ رہا ہے چین، روس اور شمالی کوریا، یہ تینوں صدور آپ کو پھر اکٹھے نظر آئیں گے، اور ایک نیا ورلڈ آرڈر ترتیب ہونے جا رہا ہے، اور اس کا اعلان بس باقی ہے۔ وہ بھی مجھے امید ہے کہ جلد ہو جائے گا، اور ٹرمپ صاحب اپنی جان چھڑا لیں جتنی جلدی ایران کی جنگ سے، ان کے لیے بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ۔